اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنهم کلبهم قل ربی اعلم بعدتهم ما یعلمهم الا قلیل فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منهم احدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا صدق اللہ العظیم۔ اصحاب کہف کے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ لوگ جو اصل سبق تھا، اصل سبق کی بجائے لوگ بھی دوسرے کاموں کے پیچھے پڑ گئے، دوسرے سوالات کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ کہ جناب وہ کتنے تھے، کتنے لوگ تھے، 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، 7 تھے، کتنی دیر وہ غار کے اندر سوئے رہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات سے توجہ دلائی کہ یہ فضول سوالات ہیں، ان سوالات کا فائدہ کوئی نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ تم نے اس سے سبق کیا حاصل کرنا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، سبق کیا ہے۔ جو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اصحاب کہف کے واقعے کو سنانے کا، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، انسان کی سب سے بڑی متاع جو ہے وہ ایمان ہے، کیونکہ ایمان کی بنیاد پر اس کا جنت میں داخلہ ہوگا۔ جنت میں داخلے کے لیے کوئی اور چیز شرط نہیں ہے، ایمان کا ہونا شرط ہے۔ تو اس کو بچانے کے لیے فرمایا چاہے تمہیں غاروں میں جانا پڑے چلے جاؤ، جو بھی قربانی دینی پڑے ایمان کو بچانے کے لیے وہ قربانی دینی چاہیے، چونکہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ دوسرا سبق اس سے یہ ملا، اللہ نے فرمایا کہ توحید جو ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ توحید سب سے بنیادی ستون ہے دین اسلام کے تمام عقائد کا، باقی سارے عقائد اسی کے گرد گھومتے ہیں۔ اسی توحید ایک بنیاد ہے، اس کو کسی صورت کے اندر نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور تیسری یہ بات جو ہے کہ فضول سوالات جو ہیں اس کے اندر انسان کو نہیں پڑنا چاہیے۔ اور چوتھی بات اس میں اللہ رب العزت نے دکھائی کہ قیامت کا منظر کس طرح آئے گا، اللہ انسانوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ ان لوگوں کو آنکھوں کے سامنے دکھا دیا کہ اللہ اسی طرح سلائے گا، اس طرح پھر دوبارہ ان کو اٹھائے گا، پھر جب چاہے گا دوبارہ ان کو موت دے دے گا۔ تو یہ منظر جو ہے ان کی آنکھوں کے سامنے دکھا دیا اللہ رب العزت نے۔ تو آج فرمایا کہ سیقولون، کہ وہ لوگ کہیں گے، ثلاثۃ رابعهم کلبهم، کہ وہ لوگ 3 تھے، یعنی ایک گروہ یہ کہے گا کہ وہ ان کی تعداد 3 تھی، رابعهم کلبهم، چوتھا ان کا کتا تھا، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور ایک گروہ کچھ اور کہیں گے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اللہ فرماتے ہیں بس ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ ان کے اندازے ہیں، ایسے اٹکل اپنی وہ دوڑا رہے ہیں۔ حقیقت اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، اور حقیقت جاننے کی ضرورت بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اگر 7 تھے، 8 تھے، 10 تھے، 20 تھے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو یہ پڑتا ہے کہ تم سبق حاصل کرو، اللہ جو اسے سبق تمہیں دینا چاہتے تھے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ اور لوگ اللہ فرماتے ہیں وہ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یعنی مختلف لوگوں کی رائے تھی، کچھ کہتے تھے 3 تھے، کچھ کہتے تھے 5 تھے، کچھ کہتے تھے 7 تھے، مختلف آراء تھی۔ اللہ نے فرمایا قُل رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، اللہ ہی ان کی گنتی کو بہتر جانتا ہے، اللہ ہی کے علم میں ہے جو ان کی گنتی کو جانتا ہے۔ ما يعلمهم الا قلیل، سوائے ان چند لوگوں کے جن کو اللہ نے علم دے دیا ہے۔ یعنی کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو اللہ نے بتا دیا تھا کتنے ہیں، باقی سب کے علاوہ اللہ نے فرمایا کسی کو اس کا علم نہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے علم ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کتنے، آپ نے کہا 7۔ اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کسی کو علم میں نے اس کا نہیں دیا سوائے چند لوگوں کے جس کو میں نے چاہا۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاملے میں ان سے بحث نہ کرو، اس معاملے میں ان سے بحث نہ کرو، الا مراء ظاہرا، سوائے چند سرسری باتوں کے
یہ کیونکہ یہ فضول بحث ہے، اس لیے یہ سبق ملتا ہے اس سے کہ جو بندہ بھی فضول بحث کے اندر پڑھنا چاہے اس سے دامن کو بچا لینا چاہیے۔ اپنی بات کہہ دی جائے کہ بھئی یہ اصل بات ہے، سمجھ آتی ہے یہ نہیں سمجھ آتی تو اللہ سمجھائے گا، ہمارے ذمے تو بس بتانا ہے، پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ تو حضور کو منع فرمایا گیا کہ یہ لوگ آپ کی توجہ کو ہٹائیں گے، اس طرف سے سبق جو ہے جو ملنا چاہیے اس سے ہٹائیں گے، اور فضول باتوں میں کتنے تھے، کتنے سال سوئے، کتنی دیر وہاں پہ رہے، کون سی غار تھی، بادشاہ کا کیا نام تھا، کون سا زمانہ تھا، یہ سارے فضول سوالات ہیں۔ فلا تماری فیہم، ان سے اس بات میں بحث میں نہ پڑو، الا میرا ان ظاہر، سوائے چند باتوں کی جو تم نے بتا دی ہیں بس کافی ہیں۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور فرمایا ان سے بھی نہ پوچھو، یعنی وہ چاہیں گے یہودی، یہ چاہیں گے چلو آپ نہیں بتاتے ہم سے پوچھو تاکہ بحث بڑھے، بات بڑھے، فرمایا ان سے بھی اس بارے میں کوئی بات، کوئی سوال نہ پوچھیں۔ اللہ نے جتنی بات بتانی تھی وہ اللہ نے بتا دی، اس سے آگے کسی اور بات کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اب جو پہلے جو بات ہوئی تھی اللہ نے یہاں درمیان میں جملے کے وہ بھی بتا دی کہ جب بھی تم کہو کہ کوئی کام میں کرنے والا ہوں کل، تو یہ نہ کہو کہ میں کروں گا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، کسی چیز کے بارے میں تم یہ نہ کہو انی فاعل، کہ میں کرنے والا ہوں، میں کروں گا، ذالک غدن، کل، اس کو کل کس نے دیکھی، اس کو پتہ ہے کل آنی کہ نہیں آنی، یہ تو اللہ ہی فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے وہی کل ہو سکتا ہے، ورنہ کل جو تم کام کرنے کی نیت کرو تو ممکن نہیں اللہ کی مدد کے بغیر کر سکو، اس لیے فرمایا کہ تم انشاءاللہ کے بغیر کچھ نہ کہا کرو۔ جب بھی تم مستقبل کے کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرو، کوئی کام کرنا چاہو، کل ہو، پرسوں ہو، سال کے بعد ہو، 2 سال کے بعد ہو، تو یہ کہا کرو انشاءاللہ کہ جو اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے گا تو ہمارا کام ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا نا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھول گئے تو 15 دن تک وہی نہیں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے اور کافروں کو مذاق اڑانے کا موقع ملا، وہ پہلے ہی استاد کے اندر تھے، تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ وجہ تھی کہ ہم نے وہی نہیں بھیجی کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو یہ مت کہیں کہ میں کل کروں، کہو کہ انشاءاللہ کل کروں گا، یعنی یہ مت کہو کہ میں کروں گا، اس میں تو میں پہلے آ گئی نا، میں کچھ بھی نہیں، اصل تو اللہ ہے، اللہ کی مرضی ہے، تو میں کو پہلے نہیں آنا چاہیے، کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر ہوا تو میں کل کروں گا، لیکن انشاءاللہ کو دھوکے کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ جانتا ہے، یعنی جب آپ کی واقعی نیت ہو، ارادہ ہو دل کے اندر مضبوط، تو پھر ہی کہنا چاہیے، تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو یہ ہیلا جو ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اگر فرمایا آپ کا رب آپ کو بھلا دے، یعنی آپ انشاءاللہ نہ کہہ سکیں، آپ بھول جائیں، تو پھر کہہ لیں، جب یاد آئے کہہ لیں، یعنی آپ نے ایک وعدہ کر لیا، یہ کہا کہ میں کل کروں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور جب اللہ نے فرمایا جب یاد آ جائے تو پھر کہہ دیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی مدد تمہارے شامل آج ہو جائے گی۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور فرمایا کہ میرا رب تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ اس کام کو اس سے بھی پہلے کر دے، یعنی میں کہوں کہ میں کل کروں گا تو اللہ چاہے ابھی کر دے، وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ وہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے اس سے بھی پہلے، اس مدت سے جو ہمارے ذہن کے اندر ہے، کیونکہ وہ ہر بات پر قادر ہے، اس سے فرمایا یہ ضرور کہا کروں۔ اب اگلا سوال، پہلے تو پوچھا نا ان لوگوں نے کہ یہ وہ کتنے لوگ تھے، اب اگلا سوال کہ وہ کتنی سال سوئے، وَلَبِثُوا فِي، یہ بھی ان سے کیا وہ اس غار کے اندر کتنے سال رہے، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اللہ نے فرمایا کہ وہ اس غار کے اندر ٹھہرے 309 برس۔ اچھا، اب اس آیت کے بارے میں بڑی بحث ہے، یعنی اس کے بارے میں 2 تفاسیر ہیں، ایک مفسرین کا ایک کہنا تو یہ ہے کہ یہ بس ٹھیک ہے 309 برس ٹھہرے، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، آگے اللہ نے جو بات فرمائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ نے نہیں کہا کہ 309 برس، اللہ نے فرمایا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنی یوم ٹھہرے، یعنی اگر 309 برس ہی صحیح بات تھی، پکی بات تھی، تو پھر آگے اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اللہ ہی جانتا ہے وہ کتنی مدت وہاں پہ ٹھہرے، تو یہ جو 309 برس کی بات ہے، فرمایا یہ پیچھے جو بات چل رہی تھی، وہ لوگ کہتے ہیں کہ 3 تھے یا 4 تھے، 5 تھے یا 7 تھے، 8 تھے، تو اللہ نے فرمایا اس طرح لوگ یہ کہتے ہیں،
اس طرح لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ 309 برس ٹھہرے، وَلَبِثُوا، یہاں پہ واو اس کو کہتے ہیں واو عطف کا، یعنی پچھلی بات پر عطف ہو رہا ہے، پچھلی بات کنٹینیو ہے، اگر یہ پچھلی بات کنٹینیو نہ ہوتی تو واو یہاں پہ نہ آتا، تو اللہ کہتے ہیں لبثوا۔ تو وہ دوسرا گروہ مفسرین کا یہ کہتا ہے کہ یہ 309 پکی بات نہیں ہے، اللہ ہی جان 300 200 100 150 کتنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ وہ وہاں کتنی دیر ٹھہرے، کیوں؟ لہو غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کی پوشیدہ باتیں اسی کے علم میں، وہی سارے غیب جانتا ہے۔ اس نے فرمایا یہ بھی ایک فضول سوال ہے، یہ بھی فضول سوال ہے کتنے لوگ تھے، اور یہ بھی فضول سوال ہے وہ کتنے برس سوئے، چاہے وہ 100 ہوں 200 ہوں 300 ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے ایک نشانی دکھانے سے دکھا دی، فرمایا وہ اصل اس نشانی کو مانو۔ اب صر بھی و اسمع، فرمایا کہ تمہارا اللہ وہ اللہ ہے جو دیکھنے کا حق، جو یعنی وہی سب سے اعلیٰ دیکھتا ہے اور وہی سب سے زیادہ سنتا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، اور فرمایا اس کے سوا کوئی بھی کارساز نہیں ہے تمہارے لیے، اس کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہوگا، اسے اسی کو کارساز بنا کے جیو۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اس کے اختیار میں، اس کی اتھارٹی میں، اختیارات میں کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ۔ شرک کی دو قسمیں ہیں نا، ایک شرک تو ایک میں کہوں 2 اللہ ہے، 4 اللہ ہے، معاذ اللہ 5 اللہ، یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا، یہ تو سارے مانتے ہیں، عام طور پر مسلمان تو سارے ہی مانتے ہیں، مسلمانوں کے علاوہ بھی اکثر لوگ مانتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اللہ کی اتھارٹی میں، اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے، ذرا مشکل کمر۔ یہ اللہ نے یہاں فرمایا کہ اسے یہ بھی کہا کرو ولا یشرک فی حکمہ احدا، اس کے اختیار میں بھی کوئی اور شریک نہیں ہے، جو اللہ کر سکتا ہے وہ اللہ ہی کر سکتا ہے، اور جو اللہ نے اپنے اختیارات جو ہے اپنے بندوں کو، فرشتوں کو، نبیوں کو، کسی کو نہیں بانٹے، اللہ ہی تن تنہا اس کائنات کو بنانے والا ہے، اور وہی تن تنہا اس کائنات کو چلانے والا ہے۔ اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔